السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور بس اب کچھ دن ہی رہ گئے ہیں رمضان کو ختم ہونے میں۔ کیا آپ نے جب رمضان شروع نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے آپ نے جب قرآن میں یہ پڑھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، جس میں لکھا ہوا ہے 185 آیت میں جس میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ تم ہدایت پا سکو، تاکہ تم صحیح اور غلط کو جان سکو، اور تاکہ تم اس کی خوبصورتی کو، اس کی تلاوت کو، اس کے اندر جو معجزے ہیں وہ تم پہچان سکو۔ تو یہ تو ٹارگیٹ رمضان کا تھا۔ اب رمضان اینڈ ہونے والا ہے، بس اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ کیا آپ نے یہ ٹارگیٹ کمپلیٹ کیا؟ ہم نے ماشاء اللہ سے تلاوتیں تو بہت کی، کسی نے 6 بار جو ہے وہ پوری قرآن کی تلاوت کو کمپلیٹ کیا، کسی نے 3 بار کیا، کسی نے 2 بار کیا الحمدللہ، کسی نے 1 بار کیا الحمدللہ، کسی نے 1 آیت ہی پڑھ لی الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن کیا آپ نے اپنے آپ کو یہ جو ہے وہ ٹٹولا اس بات کے لیے کہ کیا آپ کو اس قرآن سے ہدایت ملی؟ کیا آپ نے قرآن میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ جانا؟ کیا آپ نے قرآن کے معجزے کو پہچانا؟ آپ اپنے آپ کو خود جج کیجئے کہ کیا یہ ہوا؟ جو ٹارگیٹ تھا اس رمضان کا، ہم نے تو سارا فوکس اگر دکھا دیا صرف اور صرف روزہ رکھنے کا، ٹھیک ہے، افطاری کا، سحری کا، ڈشز کا، اگر ہم نے صرف اور صرف وہ فوکس کیا اور ہم نے تلاوت بس سائیڈ میں کی، تو آپ خود جج کیجئے کہ کیا آپ کو ہدایت ملی؟ پورے رمضان ہم نے گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگی، لیکن کیا ہم نے یہ دعا مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنانا، اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنانا؟ اور تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں فالو کرنا۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے تو باقی 11 مہینوں میں ہم کیسے یہ جان لیں کہ ہاں جو رمضان میں ہم سے عبادت ہوئی وہی ہم کنٹینیو کریں گے آگے بھی 11 مہینوں میں؟ یہیں آ کر کے ہم کیا کر دیتے ہیں، ہم یہیں آ کر کے اس چیز کی کمی کر دیتے ہیں کہ ہم پورا فوکس اگر ریسیٹیشن پہ دیتے ہیں، تلاوت پہ دیتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے میں نہیں دیتے۔ ہم تراویح کے لیے جاتے ہیں اور مولانا صاحب جو ہے وہ پوری قرآن ختم کر دیتے ہیں، ہمیں صرف عربی ہم نے سن لیا، اس میں مطلب کیا تھا، اس کی گہرائی کیا تھی، لفظوں کی گہرائی کیا تھی، اس کی خوبصورتی کیا تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسج کیا تھا، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہدایت دی ہے، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، ہم نے اس میں ایفرٹ ہی نہیں ڈالا۔ تو باقی 11 مہینوں میں ہم کیا سوچ کر کے چلیں؟ ہم نے اپنی ہر خواہش، ہماری جو ہر حاجتیں تھیں وہ تو ہم نے سامنے رکھ دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تہجد میں رکھ دی، افطار کے ٹائم رکھ دی، روزے کے حالت میں رکھ دی، لیکن ہم نے جو مین قرآن تھی اس کو ہم نے سمجھنے کا ایفرٹ نہیں ڈالا، سمجھنے کا ایفرٹ نہیں ڈالا۔ یہ نہیں ہم نے ڈیسائیڈ کیا۔ اگر ہم نے ڈیسائیڈ بھی کیا شروعات میں تو کیا ہم نے اس کو کنٹینیو کیا کہ ہم کریں گے؟ جب ہم نے رمضان میں ایفرٹ نہیں ڈالا تو ہم باقی دنوں میں کیا ڈال پائیں گے جب شیطان پوری طریقے سے کھول دیے جائیں گے؟ ابھی تو شیطان زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، ابھی تو ہمارا ایمان جاگا ہوا ہے اس مہینے میں، ابھی تو ہمارے جتنے بھی انعامات ہیں، ہمارے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں وہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن قرآن سے ہم نے اپنے آپ کو وہیں پر رکھا ہوا ہے جہاں ہم تھے 11 مہینے میں۔ قرآن کا جو ساتھ ہم نے بنایا تھا 11 مہینوں میں یا نہیں بنایا تو صرف تلاوت پہ آ گئے رمضان میں، ہمارا ساتھ بس یہیں تک ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ہدایت پا لی؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ زندگی آپ کو کیسے گزارنی ہے؟ آپ کو اللہ کا لفظ سمجھ میں آ گیا؟
اگر نہیں آیا تو پھر سمجھیے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کی نماز بھی کمزور، آپ کی زندگی کے جو روٹین ہے اس میں جو آپ کام کر رہی ہیں وہ کام بھی کمزور، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان بھی کمزور، کیونکہ یہ واحد قرآن ہی ایسی ہے جب آپ اس سے ہدایت پائیں گی تبھی تو آپ کے ایمان کا لیول ہائی ہوگا۔ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کی بات کی جائے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور جب اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان کا لیول بڑھ جائے، اور یہی لوگ اللہ پہ پوری طریقے سے توکل رکھنے والے ہیں۔ تو کیا یہ دو چیزیں ہیں؟ اور پھر اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اور وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ سورہ انفال کی آیات ہیں، آیت نمبر 2 اور 3۔ تو کیا ہم ہیں اس میں، اس کیٹیگری میں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جائے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلاوت کی جائے تو ہم کیا کریں، ہمارا ایمان کا لیول جو ہے وہ بالکل ہائی ہو جائے؟ اور یہ دونوں ہی چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز سے جوڑ دی۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ اگر ابھی بھی نہیں ہوا ہے تو رمضان کے دن ابھی باقی ہیں، ابھی شب قدر کی راتیں جو ہے وہ باقی ہیں، کیا پتہ کہ آنے والی رات ہی جو ہے وہ لیلۃ القدر ہو، ابھی باقی ہے۔ تو ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو سیکھیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا سکھائے، یعنی تلاوت کے اندر آپ کا سب کچھ کور ہو گیا، آپ کا قرآن کو سیکھنا، اس کا سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے، کیونکہ یہی سب سے بڑا جو ہے وہ اچیومنٹ ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ باقی چیزیں تو دنیاوی ہیں جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خواہشات کی، وہ تو پوری ہو جائے گی، لیکن جب زندگی میں ہدایت ہی نہیں رہے گی، اللہ کے کلام کا ساتھ ہی نہیں رہے گا، تو زندگی تو پھر ڈگمگانے والی ہو جائے گی۔ تو جس ٹارگٹ کو ہم لے کر کے رمضان ہم نے شروع کیا تھا، تو بس آپ ابھی اسی وقت جو ہے وہ اس ٹارگٹ پہ آ جائیے، اگر بیچ رمضان میں آپ بھول گئی ہوں تو۔ آپ اللہ کے لفظوں کو سیکھیے، اللہ کی باتوں کو سیکھیے، ہر سورے کو پڑھیے، ہر آیتوں کو سمجھیے اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئیے۔ ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔